اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے میرے نبی آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے گرد جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ والو کیا میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ تو مکہ کے لوگ کہنے لگے آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لوگ ابھی آپ کو صادق اور امین مان رہے تھے وہی آپ کے جانے دشمن بن گئے۔ کسی نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے، کسی نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ ایک انسان کی شکل میں شیطان بھی تھا نعوذ باللہ، کہنے لگا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے میرے نبی آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر مقرر ہوتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابوبکر وہ کیا ماجرا ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو اور کبھی بائیں ہو جاتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مکہ کے لوگ آپ کے جانے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہا ہوں، کوئی وار کرے تو پہلے مجھ پہ کرے، آپ کو آج تک نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، خون تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پاؤں سے بہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حاجی صاحبان اس وقت یہ روڈ نہیں تھے، یہ بلڈنگیں نہیں تھی، یہ گاڑیاں نہیں تھی، اس وقت پہاڑ ہی پہاڑ تھے، نوکدار پہاڑ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے جاؤں۔ اس پہاڑ کی بلندی 5413 فٹ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر آپ تھک جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جن کندھوں پہ محمد سوار ہو نہ وہ کندھے تھکتے اور نہ یہ ابوبکر صدیق تھکتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے پاس پہنچے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ غار کے باہر تشریف رکھیں میں غار کے اندر سے حالت دیکھ لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو غار کے اندر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ماما شریف اتارتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں دے دیتے ہیں، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے جس پہ اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ لیتے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ غار کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جس سوراخ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہوتی ہے ادھر سے کوئی چیز ڈستی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کر لیتے ہیں، پھر ڈستی ہے پھر برداشت کر لیتے ہیں، جب تیسری بار ڈستی ہے تو برداشت سے حد باہر ہو جاتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا آپ کو مکہ کی یاد آ رہی ہے؟ کیا مکہ چھوڑنے کا غم ہے؟ کیا ماں باپ کی یاد آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری سبھی چیزیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں آئے جس سوراخ پہ میں نے ایڑی رکھی ہوئی ہے ادھر سے مجھے کوئی چیز ڈس رہی ہے جس کی وجہ سے میرے جسم میں شدید درد ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اپنی ایڑی پیچھے کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی پیچھے کرتے ہیں تو ایک سانپ ڈس رہا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ کو فرماتے ہیں اے سانپ کیا آپ کو نہیں پتا یہ ایڑی کس کی ہے؟ کیا آپ کو ایڑی کی پہچان نہیں؟ تو سانپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی، سانپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے
پتا تھا یہ ایڈی کس کی ہے، مجھے ایڈی کی پہچان تھی، میں نے کئی سالوں سے سن رکھا تھا آپ اس گھر میں آئے میں آپ کا دیدار کر لوں۔ تو اسی وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، اسی وقت سارا زہر باہر نکل گیا اور ایڑی ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ۔